کرے منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے منع ہے، لعن و تان نہ کرے، لعنت نہ بھیجے منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، حرام ہے۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لعن تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں؟ بعض حضرات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق یہ موقف اختیار کیا، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کہ ان کے متعلق کف لسان کا حکم ہے، اور کف لسان کا مفہوم پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ نہ ان کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں، نہ ان کے مناقب بیان کیے جا سکتے ہیں، صرف خاموشی اختیار کی جائے، اور خاموشی کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا کہ نہ تنقیص کی جائے اور نہ فضائل بیان کیے جائیں۔ یہ جو مفہوم کف لسان کا بیان کیا گیا ہے، یہ 1400 سال کے جو مشاہیر علماء، محققین، ائمہ نے جو کف لسان کا مفہوم بیان کیا ہے، یہ بالکل اس سے ایک منفرد نظریہ ہے جو 1400 سال کے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان احباب کو امام قاضی عیاض کی الشفا جو ہے، اس کے ساتھ ان کی بڑی وابستگی ہے، اور اس کے باقاعدہ دروس ہوتے رہے۔ یہ امام قاضی عیاض علیہ رحمت بہت بڑے امام ہیں، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے فضائل، مناقب اور آپ کے خصائص اور آپ کے متعلق جو حقوق ہیں امت پر، ان کے متعلق بڑی بہترین کتاب آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 271 پر یہ امام قاضی عیاض کف لسان کا مفہوم کیا بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من توقیرہ، نبی کریم علیہ السلام کی عزت میں، وبرہ، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات شامل ہے کہ توقیر و اصحابہ، کہ حضور کے صحابہ کرام کی عزت کی جائے، وبرہم، ان سے حسن سلوک کیا جائے، ومعرفت حقہم، اور ان کے حقوق کو پہچانا جائے، والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کی جائے، وحسن الثناء علیہم، اور صحابہ کرام کی اچھی تعریف کی جائے۔ یہ جو کف لسان کا مفہوم بیان کیا کہ وہ جو صحابہ جنگ صفین یا جمل میں حضرت مولا علی شیر خدا کے بالمقابل تھے، ان کے فضائل بیان نہ کیے جائیں، تو یہ کہتے ہیں تمام صحابہ کرام کے حسن الثناء علیہم، تمام صحابہ کرام کی تعریف کی جائے، والاستغفار لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، جس طرح قرآن نے تعلیم کی ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور آگے بیان کرتے ہیں امام قاضی عیاض، بہت سمجھنے کی یہ بات ہے، آپ فرماتے ہیں والامساک عما شجر بینہم، جو صحابہ کے آپس میں مشاجرات ہوئے، ان کی جنگیں ہوئیں، ان کی غلط فہمیاں ہوئیں، ان کے آپس میں اختلاف ہوئے، اس میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو خاموشی صحابہ کرام کے مشاجرات میں ہے، ان کے آپس میں اختلافات میں ہے، نہ کہ خاموشی جو ہے وہ صحابہ کرام کے فضائل اور ان کے مناقب سے اختیار کی جائے گی۔ یہ بالکل ایک نئی تعریف ہے۔ تو جو امت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ الامساک عما شجر بینہم، کہ جو ان کے باہمی معاملات اور ان کے مشاجرات ہیں ان سے امساک کیا جائے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جس صاحب نے یہ تعریف بیان کی ہے کف لسان کا یہ مفہوم، وہ صحابہ کرام کے مشاجرات تو بیان کرتے ہیں، جس سے کف لسان کا حکم ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جس سے امساک کا حکم ہے اسے امت میں بیان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو باغی کہہ دیتے ہیں اور اس لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن امام قاضی عیاض فرماتے ہیں الامساک عما شجر بینہم، جو ان کے مشاجرات ہیں اس میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ان کی اچھی تعریف کرنی چاہیے، ومعادات من عاداہم، اور صحابہ کرام سے جو عداوت رکھے ان سے عداوت رکھنی چاہیے۔ آگے آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں والادراب عن اخبار المؤرخین، اگر مؤرخین کی خبریں جو ہیں صحابہ کرام کے فضائل میں تنقیص پر مشتمل ہوں تو ہمیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ وجہالت الروات، اور جاہل راویوں نے اگر کچھ ایسا بیان کیا، والدلال
للشیعہ والمبتدعین، اور اگر شیعہ گمراہ شیعوں نے اور گمراہ راویوں نے صحابہ کرام کی تنقیص کے متعلق کوئی ایسی روایت بیان کی ہو جو ان کے مرتبے اور مقام کو گھٹاتی ہو، تو ہمیں اس روایت کو نظر انداز کرنا چاہیے، قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ایسی روایت ہو تو ہمیں ان یلتمس لہم احسن التاویلات، ہمیں بہترین اس کی تعویل کرنی چاہیے۔ یہ ادب امام قاضی عیاض سکھا رہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق تمام علماء کہتے ہیں کہ یہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو چکی ہے۔ اس کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے اس طرح کے معاملات ہوں تو ہمیں اس میں احسن تعویل کرنی چاہیے، وَيُخَرَّجُ لَهُمْ أَصْوَبُ الْمَخَارِجِ، اور اس کی بہترین تعویل کر کے ہم اس کو جو ہے اس کی تصویب کریں۔ اِذْ هُمْ أَهْلُ ذَلِكَ، چونکہ صحابہ کرام اس کے اہل ہیں۔ وَلَا يُذْكَرُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بِسُوءٍ، کسی صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کا جو ہے ان کے معاملات کو ہم ڈسکس کریں گے، بلکہ بل يُذْكَرُ حَسَنَاتُهُمْ وَفَضَائِلُهُمْ، بلکہ صحابہ کرام کی ہم نیکیوں کو بیان کریں گے، ان کے فضائل کو بیان کریں گے، وَحَمِيدُ سِيرَتِهِمْ، اور ان کی سیرت کے خوبصورت پہلوؤں کو بیان کریں گے، وَيُسْكَتُ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، یہ ہے کف لسان کا حکم۔ اور نیکیوں کے علاوہ جو معاملات ان سے بشری تقاضے سے سرزد ہوئے ان میں ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ تو خاموشی فضائل میں نہیں ہے، خاموشی ان کے بشری معاملات میں جو اختلافات ہوئے، جو غلط فہمیاں ہوئیں، جو جھگڑے ہوئے، تو امت کو یہ حکم ہے کہ ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کریں۔ یہ مفہوم کسی بھی امام نے نہیں بیان کیا کہ ہم ان کے فضائل کو بیان نہ کریں۔ حضرت امیر معاویہ کے مناقب امام بخاری نے بیان کیے ہیں، امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں باب قائم کیا ہے، اسی طرح امام آجری نے اور بہت سارے ائمہ نے فضائل بیان کیے ہیں۔ لہٰذا فضائل بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کے منہج کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔